اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بے پناہ دولت سے نوازا تھا۔ دنیا میں موجود کوئی ایسی چیز نہ تھی جو حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس نہ ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے وقت میں امیر ترین تھے، پھر اللہ پاک نے ان کو آزمایا، ان سے سب کچھ چھین لیا۔ ان کی بہت ساری اولاد تھی اور ساری ایک ساتھ فوت ہو گئی۔ وسیع و عریض رقبے پر ان کی فصلیں جل کر راکھ ہو گئیں اور اللہ نے ان کو بے شمار بیماریاں لاحق کر دی۔ پھر ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ سے رحم مانگا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے ایوب علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت یاب کر دیا اور ان کو پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ دولت اور شان و شوکت عطا کی۔ اس طرح اللہ نے قرآن میں حضرت زکریا علیہ السلام کی بے بسی کا واقعہ ذکر کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی بانجھ تھی، وہ بچے پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، پوری عمر گزر گئی، بیوی بچے پیدا نہ کر سکتی تھی۔ تو ایک دن گھبرا کر اپنے اللہ سے دعا کی، یا اللہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی بچے پیدا نہیں کر سکتی، یا اللہ تو مجھے بڑھاپے کا سہارا دے دے۔ اور اللہ نے دعا قبول کر لی اور ایسی بیوی میں سے بچہ دے دیا جو بچے پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، جب اس نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا اور کہا، اے میرے رب میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے شعلے مارنے لگا اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس ایک وارث عطا فرما۔ اے زکریا ہم تجھے خوشی سناتے ہیں ایک لڑکے کی جن کا نام یکشا ہے۔ عرض کی، اے میرے رب میرا لڑکا کہاں سے ہوگا؟ میری عورت تو بانجھ ہے اور میں بڑھاپے سے سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ گیا ہوں۔ حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا، مجھے یہ آسان ہے اور میں پہلے تم کو بھی پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھی۔ پھر قرآن میں اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تو بے بسی کا یہ عالم تھا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ 3 اندھیروں کے پیٹ میں تھے، ایک رات کا اندھیرا، دوسرا سمندر کے نیچے گہرائی کا اندھیرا اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اور پھر حضرت یونس علیہ السلام نے بے بسی میں اللہ کو پکارا، اندھیرے میں خدا کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں، ہم نے یونس علیہ السلام کو جواب دیا اور ان کو وہاں سے نکالا جہاں سے نکلنے کے سارے راستے بند تھے، تو ہم نے ان کی پکار سن لی، ان کو غم سے نجات بخشی۔ میرے دوستو، اللہ پاک نے یہ واقعات قرآن مجید میں اس لیے ذکر کیے ہیں کہ میرے بندو مجھ سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ میں نے موسیٰ کو فرعون کی گود میں پال کر دکھایا، اسماعیل کو چھری کے نیچے بچا کر دکھایا، ابراہیم کو جلتی آگ میں بچا کر دکھایا، مریم کو بن باپ کے بیٹا دے کر دکھایا، یوسف کو ایک قیدی سے بادشاہ بنا کر دکھایا۔ اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو ناکامیوں میں بھی کامیابی پیدا کر سکتی ہے۔ اللہ پاک نے اپنی تخلیق کردہ مخلوق میں سے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا اور اسے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ انسان اللہ کی عطا کردہ ایک ایک نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ قرآن پاک میں انسان کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ پرسکون زندگی وہ نہیں ہوتی کہ انسان کی ساری خواہشات پوری ہو جائیں، بلکہ زندگی میں پرسکون ہونے کے لیے آپ کا اللہ کی رضا سے راضی ہونا بھی ضروری ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ پاک فرماتا ہے، میں تمہیں عطا کروں گا ہر اس چیز میں سے جو تم نے مانگی، یعنی جو کچھ ہم نے مانگا اس میں سے ہمیں عطا ضرور کیا جائے گا، مگر یہ ضروری نہیں کہ ہمیں سب کچھ دنیا میں ہی مل جائے۔ جو ہمارے لیے دنیا میں بہتر ہوگا وہ ہمیں ادھر ملے گا اور جو باقی خواہشات آخرت میں پوری ہو جائیں گی۔ اس لیے دکھی مت ہوں، مایوس مت ہوں۔ اگر کوئی شے ابھی نہیں مل رہی تو یہ سوچ لیا کریں کہ یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، وہ شے مجھے آخرت میں مل جائے گی۔ زندگی کے ہر پہلو کو سمجھ کر گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، تو کیا اس کی محبت کا تقاضا نہیں کہ ہم بھی اللہ کے بندے بن جائیں؟
اس کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیں، اور ہر وقت دکھی اور مایوس رہنا ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ اگر ایک خواہش پوری نہیں بھی ہوئی تو زندگی میں بے شمار خواہشات ہوں گی جو پوری ہوئی ہیں، ان پر خوش ہو جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔